بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف برائے ہوم اکنامکس، کورس کوڈ نمبر 209، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ آج ہم اس کا پڑھیں گے یونٹ نمبر 1۔ تحریر ہے ڈاکٹر نعمانہ انجم۔ یونٹ کا تعارف۔ لفظ ہوم اکنامکس کا مطلب ہے گھریلو سائنس، یعنی یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کے پڑھنے کے بعد انسان اپنے ذرائع کا بہترین استعمال کر کے اپنے گھر کا انتظام ایسے طریقے سے کرتا ہے جو کہنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید، جو کنبے کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید اور ایک خوش و خرم گھرانے کی تشکیل ہو سکے۔ اس کے علاوہ اس مضمون میں طلبہ ایسے ہنر سیکھتی ہیں جن سے وہ گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنی آمدن میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ اس یونٹ میں ہوم اکنامکس کے مضمون سے متعارف کروایا جائے گا اور یہ بتائیں گے کہ اس مضمون کی کتنی شاخیں ہیں اور کون کون سے گھریلو مسائل ہوم اکنامکس کی تعلیم سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ نیز آپ کو ہوم اکنامکس کا تاریخی پس منظر اور اپنے ملک میں مختلف سطحوں پر اس مضمون کی تعلیم کے بارے میں جاننے میں مدد ملے گی۔ یونٹ کے مقاصد۔ اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد امید ہے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نمبر 1، ہوم اکنامکس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہوم اکنامکس کی تعلیم سے مستفید ہو سکیں۔ نمبر 2، ہوم اکنامکس کی مختلف شاخوں کی اہمیت اور افادیت بیان کر سکیں۔ نمبر 3، ہوم اکنامکس کے تاریخی پس منظر کو جانتے ہوئے اس مضمون کو بتدریج مقبولیت کا سبب سمجھ سکیں۔ نمبر 4، اپنی روزمرہ زندگی میں ہوم اکنامکس سے استفادہ کر سکیں۔ نمبر 5، دیہی طرز زندگی میں ہوم اکنامکس کی تعلیم کی افادیت کو سمجھ سکیں۔ فہرست مضامین۔ نمبر 1، ہوم اکنامکس کی تعریف۔ 1.1، ہوم اکنامکس کی شاخیں۔ 1.2، ہوم اکنامکس کی تعلیم کے چند اہم پہلو۔ 1.3، ہوم اکنامکس کا تعلق دوسرے مضامین سے۔ 1.4، خود آزمائی نمبر 1۔ چیپٹر نمبر 2، ہوم اکنامکس کا تاریخی پس منظر۔ 2.1، پاکستان میں ہوم اکنامکس کی تعلیم۔ 2.2، خود آزمائی نمبر 2۔ چیپٹر نمبر 3، کنبے کی روزمرہ زندگی میں ہوم اکنامکس کی اہمیت، حیثیت۔ 3.1، باہمی میل جول کو خوشگوار بنانا۔ 3.2، آمدنی اور اخراجات کا حساب۔ 3.3، بچوں کی دیکھ بھال۔ 3.4، گھریلو امور میں مہارت۔ 3.5، رہائش سے متعلق مسائل۔ چیپٹر 4، دیہی علاقوں کے مخصوص مسائل اور ہوم اکنامکس کی تعلیم۔ 4.1، دیہی ترقی کے اصولوں سے واقفیت۔ 4.2، صحت اور صفائی کا مسئلہ۔ 4.3، محدود وسائل سے پیدا ہونے والے مسائل۔ 4.4، خود آزمائی نمبر 3۔ نمبر 5، جوابات خود آزمائی۔ اس کے بعد فہرست اشکال ہے۔ شکل نمبر 1.1، ہوم اکنامکس کا دائرہ عمل، صفحہ نمبر 7 پر دی گئی ہے۔ شکل نمبر 1.2، ہوم اکنامکس کی 5 شاخیں، صفحہ نمبر 8 پر دی گئی ہیں۔ شکل نمبر 1.3 کو کورس میں بتائے گئے ہوم اکنامکس کے چند اہم پہلو، صفحہ نمبر 10 پر دیے گئے ہیں۔ شکل نمبر 1.4، ہوم اکنامکس کے دوسرے مضامین سے تعلق، صفحہ نمبر 11 پر دیے گئے ہیں۔ اور شکل نمبر 1.5، ہوم اکنامکس کے الف، متعلقہ اور بے، فنی و تکنیکی مضامین، صفحہ نمبر 12 پر ہیں۔ شکل نمبر 1.6، پاکستان میں مختلف سطحوں پر ہوم اکنامکس کی تعلیم، صفحہ نمبر 15 پر موجود ہے۔ اب آئیے ہم یونٹ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 1، ہوم اکنامکس کی تعریف۔ ایک خوش و خرم گھرانے کا دار و مدار خاتون خانہ کی قابلیت، ذہانت، سمجھداری اور گھریلو امور کو مہارت سے سر انجام دینے پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کے دور میں لڑکیوں کے لیے ہوم اکنامکس کی تعلیم کو بہت مفید اور کارآمد قرار دیا گیا ہے۔ ہوم اکنامکس کے ذریعے لڑکیوں کی تربیت اس طرح سے کی جاتی ہے کہ وہ تمام گھریلو امور کو بخوبی سر انجام دے سکیں، گھریلو مسائل کو خوش اسلوبی سے سلجھا سکیں اور مستقبل میں اچھی منتظمہ ثابت ہو سکیں۔ یعنی کہ گھر کا بہترین نظام چلانے والی، بہترین انتظام کرنے والی ثابت ہو سکیں۔ لہٰذا ہوم اکنامکس ایک ایسا مضمون ہے جو روزمرہ زندگی سے متعلق مسائل کا حل پیش کرتا ہے تاکہ افراد اور کنبے خوشگوار زندگی بسر کر سکیں اور صحت مند معاشرے کی تشکیل ہو سکے۔ یہ ایک طرح سے ہوم اکنامکس کی تعریف ہے۔ اوپر دی گئی ہوم اکنامکس کی تعریف کو غور سے پڑھیں۔ اس میں 3 اہم باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے اس مضمون کی اہمیت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ذیل میں دیے گئے خاکے میں ان تینوں نکات کو الگ الگ
الگ الگ لکھے گئے ہیں۔ نمبر 1 الگ الگ لکھیے۔ نمبر 1 ہے روزمرہ زندگی سے منسلک مسائل۔ نمبر 1 ہے روزمرہ زندگی سے منسلک مسائل۔ نمبر 2 پوائنٹ جو ہم اس میں دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ کنبے کی زندگی کو خوشگوار بنانا، اور نمبر 3 ہے صحت مند معاشرے کی تشکیل۔ اب آئیے ان نکات کی مزید وضاحت کریں تاکہ آپ ہوم اکنامکس کے مضمون کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ نمبر 1 روزمرہ زندگی سے متعلق مسائل سے مراد وہ تمام مسائل ہیں جو گھر کی روزانہ مصروفیات، مثلاً کھانا پکانا، سینہ پرونا، صفائی دھلائی، بچوں کی دیکھ بھال، گھر کی سجاوٹ، مہمانوں کی خاطر تواضع وغیرہ میں پیش آتی ہیں۔ بظاہر یہ تمام کام بہت آسان اور معمولی دکھائی دیتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ان کاموں کو سر انجام دینے میں بڑی دشواری پیش آتی ہے جو بالآخر ذہنی تناؤ اور پریشانی کا سبب بنتی ہیں۔ آئیے آپ کو زاہدہ کی پریشانی کے بارے میں بتائیں تاکہ آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ روزمرہ زندگی میں ہوم اکنامکس کی تعلیم کس طرح مدد کرتی ہے۔ زاہدہ کی پریشانی کو غور سے سنیے گا۔ زاہدہ کو گھر کے کام کاج کا بہت شوق ہے۔ اس نے اپنی والدہ سے کھانا پکانا سیکھا اور کچھ دنوں بعد خوب مزے کے کھانے پکانے لگی، لیکن کچھ روز بعد اس کے والد صاحب کے معدے میں تکلیف ہو گئی اور چھوٹے بھائی کا وزن کم ہونے لگا۔ لہٰذا زاہدہ کافی پریشان ہے کہ اسے کیسا کھانا پکانا چاہیے جو سب کے لیے مفید ہو۔ اب سبب ہے، دراصل زاہدہ نے جو کھانے پکائے وہ ذائقے کے اعتبار سے بہت لذیذ اور چٹپٹے تھے، لیکن گھر کے تمام افراد کی ضرورت کے مطابق نہیں تھے، اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مختلف کھانوں میں کون کون سے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ ہوم اکنامکس کا مضمون گھریلو معاملات کے بارے میں ایسے اصول واضح کرتا ہے جن سے لڑکیاں نہ صرف گھریلو کام کاج میں ماہر ہو جاتی ہیں بلکہ انہیں گھریلو امور سے متعلق مسائل کا حل جاننے میں بھی مدد ملتی ہے۔ مشغلہ نمبر 1 اپنی والدہ صاحبہ سے دریافت کریں کہ گزشتہ ہفتے میں روزانہ کام کاج کے دوران میں انہیں کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پریشانی کا سبب کیا تھا اور کیا وہ اس کو حل کرنے میں کامیاب ہوئی یا نہیں۔ اب اس میں انہوں نے آپ کو ایک کالم بنا کے دیا ہے جس میں 3 کالمز ہیں، ایک باکس بنایا ہے اس میں 3 کالمز ہیں، ایک میں لکھیں پریشانی، دوسری میں لکھیں سبب اور تیسری میں لکھیں حل۔ تو آپ اگر اپنی والدہ سے پوچھیں گی پریشانی اور حل، تو سب سے پہلی پریشانی جو میری نظر میں نظر آتی ہے وہ یہی ہوگی، وہ آپ کو بتائیں گی کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیا پکائیں۔ روزانہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آج کیا پکایا جائے، تو ایک تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پھر دوسرا ہوگا خواتین کے ساتھ جو مسائل دیکھے جاتے ہیں کہ کام کاج کے دوران کمر میں درد ہو جاتا ہے، تھکن جلدی ہو جاتی ہے، کھانے سب کو پسند نہیں آتے، کسی کو کچھ پسند ہے تو کسی کو کچھ پسند ہے، تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہوں گے جو کہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہمارے پاس کتاب میں ہمیں مسئلوں کا حل کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ پہلے تو ہے پوائنٹ نمبر 2 کی وضاحت۔ ہوم اکنامکس کی تعریف میں آپ نے جو دوسری اہم بات پڑھی وہ کنبے کی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہوم اکنامکس لڑکیوں کو اس قسم کی تربیت دیتی ہے کہ وہ مستقبل میں ایک اچھی منتظمہ بن سکیں، گھریلو کام کاج کو سلیقے سے کر سکیں اور کنبے کے وسائل کو بہترین استعمال کرتے ہوئے تمام افراد خانے کی ضروریات پوری کر سکیں تاکہ آپس کے تعلقات خوشگوار رہیں۔ باہمی تعلقات کو خوشگوار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کا خیال کیا جائے، اپنے آپ کو اور دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، گھر کے تمام افراد کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ ہوم اکنامکس کی تعلیم گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے تفصیلی معلومات فراہم کرتی ہے اور اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ تمام افراد خانہ ہر ممکن طریقے پر ایک دوسرے کی جسمانی، ذہنی اور معاشرتی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ مشغلہ نمبر 2 اب انہوں نے بتایا آپ کو، ذرا سوچ کر لکھیے آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کس طرح خوشگوار رکھتی ہیں اور آپ کی والدہ اس بارے میں کیا ہدایت دیتی ہیں۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ بہن بھائی آپس میں اکثر لڑتے جھگڑتے ہیں، بڑی بہنیں چھوٹی بہنوں سے ناراض رہتی ہیں، چھوٹی بہنیں بڑی بہنوں سے ناراض رہتی ہیں، بھائیوں سے لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے بہنوں کا، بھائی بہنوں کو چھیڑتے رہتے ہیں، بہنیں بھائیوں کو کے کام نہیں کر کے دے رہی ہوتی ہیں، تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کیا مسائل ہیں، آپ ان مسائل کو حل کیسے کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچیے۔ اب ہے پوائنٹ نمبر 3 ہوم اکنامکس کی تعریف میں تیسری اہم بات ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل ہے، اور جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ ایک
معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے اور افراد کی پرورش گھر میں ہوتی ہے، اس لیے صحت مند معاشرے کی تشکیل بھی اسی صورت میں ممکن ہے اگر افراد خانہ کو گھر میں ہر قسم کا تحفظ ملے، ان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں اور وہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اس طرح نہ صرف ان کی گھریلو زندگی پر اچھا اثر پڑے گا بلکہ گھر سے باہر دوستوں اور رشتہ داروں سے بھی ان کا مثبت رویہ ہوگا۔ اس اہمیت کے پیش نظر ہوم اکنامکس کے مضمون میں باہمی میل جول کو خوشگوار بنانے کے بارے میں خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ چنانچہ ہوم اکنامکس کا مضمون زندگی کے ہر پہلو سے وابستہ مسائل کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے تاکہ فرد اور کنبے کی زندگی کو ہر ممکن طریقے سے خوشحال بنایا جا سکے اور ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل ہو سکے۔ اسی پیج پر ایک تصویر بھی ہے، ایک باکس ہے جس میں کہ انہوں نے 3 گولے بنائے ہوئے ہیں ٹرائنگل کی شکل میں اور تینوں کو ایک دوسرے سے ایرو کے ساتھ کنیکٹ کیے ہیں، یعنی فرد معاشرے کے ساتھ، معاشرہ کنبے کے ساتھ اور پھر کنبہ فرد کے ساتھ، یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں اور اس کے بیچ میں انہوں نے ہوم اکنامکس لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب 1.1 ہے ہوم اکنامکس کی شاخیں۔ زندگی کے ہر پہلو سے وابستہ مسائل کے حل کے لیے ہوم اکنامکس کے مضمون کو بالعموم 5 شاخوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی ہے غذا اور غذائیت، یعنی فوڈ اینڈ نیوٹریشن، FOOD فوڈ اینڈ AND نیوٹریشن، NUTRITION نیوٹریشن۔ دوسری ہے بچے کی نگہداشت، چائلڈ کیئر، CHILD چائلڈ، CARE کیئر۔ تیسری ہے گھریلو انتظام، ہوم مینجمنٹ، HOME ہوم، MANAGEMENT مینجمنٹ۔ نمبر 4 لباس اور پارچہ بافی، کلودنگ اینڈ ٹیکسٹائل، CLOTHING کلودنگ اینڈ TEXTILE ٹیکسٹائل۔ نمبر 5 ہے تخلیقی آرٹ، ریلیٹڈ آرٹس، RELATED ریلیٹڈ آرٹ، اور یہ سب ملا کے بن جائے گا آپ کا ہوم اکنامکس۔ یہ ہے شکل نمبر 1.2 ہوم اکنامکس کی 5 شاخیں انہوں نے کپ بنائے ہیں اور اس کپ کے اندر جو ہے جس طرح سے اگر آپ اسٹرپس بنائیں اور وہ ساری کی ساری اسٹرپس ایک کپ کے اندر آپ رکھ دیں تو اس طرح سے انہوں نے وہ اسٹرپس جو ہیں اس کے اندر رکھ دی ہیں اور اس کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے۔ آئیے اب ان 5 شاخوں کے بارے میں مختصراً بتائیں۔ نمبر 1 غذا اور غذائیت کے علم سے آپ عمر کے مختلف حصوں میں نشو و نما اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے غذائی اجزاء کی مناسب مقدار کا تعین کر سکتے ہیں، متوازن غذا کے بارے میں جان سکتے ہیں، نیز ان کو پکانے کے دوران میں غذائی اجزاء کو بچانے اور غذا کو محفوظ رکھنے کے مختلف طریقوں کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ ویسے تو آپ کو گھر میں امی بتاتی ہی ہوں گی جب آپ کھانا پکانے کے لیے جائیں تو کون سے کھانے ایسے ہیں کہ جنہیں ڈھکن کو ذرا ڈھک کر بنانا چاہیے تاکہ ان کی غذائیت نہ اڑے، اسی طرح کس طرح سے کون سی سبزیاں ایسی ہیں کہ جن کو چھیلتے وقت آپ کو بہت خیال رکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ چھلکا نہ اتار لیں، یا کسی کا چھلکا جو ہے بالکل بس صرف کھرچ کے نکالا جاتا ہے تاکہ بالکل چھلکے کے نیچے جو غذائیت ہے وہ ضائع نہ ہو سکے۔ اسی طرح کھانا پکانے کے بارے میں کہ کون کون سے کھانے ہر روز بننے چاہیے ہیں، کس طرح ان کا انتخاب کیا جانا چاہیے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ہوم اکنامکس پر بھی بتائی جاتی ہیں۔ نمبر 2 ہے بچے کے نگہداشت کے مضمون میں بچے کو جسمانی، ذہنی اور معاشرتی نشو و نما کے اصول بتائے جاتے ہیں۔ ان اصولوں کو اپنا کر آپ کنبے کے بچوں کی مناسب تربیت کر سکتی ہیں۔ نمبر 3 ہے گھریلو انتظام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گھریلو انتظام کنبے کے وسائل کی مدد سے کنبے کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک مکمل ضابطہ پیش کرتا ہے اور ایک اچھی منتظمہ بننے کی تربیت دیتا ہے۔ نمبر 4 ہے لباس اور پارچہ مانی کے مضمون میں کپڑے کی خریداری، بنائی اور ریشوں کی پہچان سے لے کر کٹائی، سلائی اور کڑھائی کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی جاتی ہے، یعنی کہ آپ کو اپنے کپڑے سینے، بچوں کے کپڑے سینے، گھر کی مختلف چیزوں کو سینے کے بارے میں ایک اچھی تربیت مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ کپڑے جب خریدنے کے لیے جائیں گے تو اچھا کپڑا، اس کی بنائی کیسی ہوگی، کس طرح کا مضبوط کپڑا ہوگا، کیسا کپڑا لینا چاہیے، اس میں بھی یقیناً آپ کو یہ سب پڑھنے کے بعد مدد ملے گی۔ اب ہے نمبر 5 تخلیقی آرٹ کے مضمون میں مختلف قسم کے ہنر کی تربیت دی جاتی ہے، مثلاً پھول بنانا اور سجانا، کھلونے بنانا، موتیوں کے زیورات بنانا، لکڑی اور چمڑے سے سجاوٹ کی اشیاء بنانا وغیرہ۔ یہ تمام اشیاء گھریلو سجاوٹ کے ساتھ ساتھ کنبے کی آمدن میں اضافہ کرنے میں بھی مدد دیتی ہیں۔ اور آج کل تو اگر آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ تو بہت ساری چیزیں بنانا سکھائی جاتی ہیں، کروشیا کے سویٹرز بنانا اور بچوں کے سویٹرز بنانا، کڑھائی کرنا،
موتیوں سے زیورات بنانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ یہاں پہ بھی دیکھ کر سیکھ سکتی ہیں. لیکن جب آپ پڑھیں گی، سمجھیں گی کہ اس کی اہمیت کیا ہے، تبھی تو آپ وہاں جا کر اس یوٹیوب پہ وہ تلاش کر سکیں گی. دنیا میں تو بہت کچھ ہے نا، لیکن ہمیں جب ہمارے علم میں آتا ہے تب ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ہوم اکنامکس کی جو یہ کتاب ہے یہ آپ کو آپ کے علم میں تمام چیزیں لے کر آئے گی کہ آپ کس طرح اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکتی ہیں. اب 1.2 ہے ہوم اکنامکس کی تعلیم کے چند اہم پہلو. ہوم اکنامکس ایک وسیع مضمون ہے اور جیسا کہ آپ نے پڑھا یہ فرد کی زندگی کے ہر پہلو سے وابستہ مسائل کا حل پیش کرتا ہے. ہوم اکنامکس کی تعلیم کے چند اہم پہلو. ہوم اکنامکس ایک وسیع مضمون ہے اور جیسا کہ آپ نے پڑھا یہ فرد کی زندگی کے ہر پہلو سے وابستہ مسائل کا حل پیش کرتا ہے. اس کورس میں ہم آپ کو ہوم اکنامکس کے چند اہم پہلوؤں کے بارے میں بتائیں گے جو مندرجہ ذیل ہیں. یاد رہے کہ ان کا تعلق پہلے بتائی گئی ہوم اکنامکس کی شاخوں سے ہے اور ان کے بارے میں آپ اگلی یونٹوں میں تفصیل سے پڑھیں گے. یہ اب انہوں نے ایک شکل بنائی ہے جس میں بہت سارے دائرے بنائے ہیں. یونٹ نمبر 2 کا پہلا دائرہ ہے جس میں لکھا ہے کنبے کے وسائل کے مطابق ضروریات مہیا کرنا اور بجٹ بنانا. اس کے بعد اس کا لنک ایک دوسرے گولے سے ہے، دائرہ بنا ہوا ہے. یونٹ نمبر 3 ہے جس میں لکھا ہے افراد کنبے کو غذائی ضروریات مہیا کرنا اور غذائی اجزاء کا تحفظ کرنا. اس کے ساتھ لنک ہے دوسرا گولا جو ہے یونٹ نمبر 4 اور 5 جس پہ لکھا ہے غذا کو محفوظ کرنا اور ذخیرہ کرنا. اور اس کے ساتھ ہی اس سے لنکڈ ہے یونٹ نمبر 6 اسلامی نقطہ نظر سے صفائی کی اہمیت. اور اسی طرح جو آپ کا یونٹ نمبر 5 ہے اسی سے لنکڈ جو ہے ایک دائرہ ہے جو یونٹ نمبر 7 ہے حفظان صحت کے اصولوں پر گھر، محلے اور ماحول کی صفائی. اور پھر یونٹ نمبر 7 سے جو لنکڈ ہے وہی یونٹ نمبر 8 افراد کنبہ کو حادثات سے محفوظ رکھنا اور ابتدائی طبی امداد پہنچانا. اس کے بعد ایک دوسرا گولا ہے اور یہ یونٹ نمبر 8 کا گولا اس یونٹ نمبر 9 کے گولے سے کنیکٹڈ ہے. اس دائرے میں لکھا ہے بچوں کو مناسب دیکھ بھال اور نشوونما کے اصولوں کو وضع کرنا. یہ کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے دائرے سے جو کہ ہے یونٹ نمبر 10 افراد کنبے کے لیے بہتر ماحول پیدا کرنا. اب یہ کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے دائرے سے جس میں لکھا ہے جو کہ یونٹ نمبر 11 ہے جس میں لکھا ہے کنبے کے لیے مناسب لباس کا چناؤ کرنا. اور یہ والا دائرہ کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے دائرے سے جو کہ ہے یونٹ نمبر 12 تخلیقی قابلیت کو ابھارنا اور مفید اور کارآمد ہنر سکھانا. یعنی ہر یونٹ کے بارے میں ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ جو اس کی اہم پوائنٹس ہیں وہ دائروں کی شکل میں لکھ دیے گئے ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کر دیا گیا ہے، یعنی ایک لکیر کھینچ کر ایک دوسرے سے جوڑ دیا گیا ہے. یہ ہے آپ کی شکل نمبر 1.3 اور اس میں ہے کورس میں بتایا گیا ہوم اکنامکس کے چند اہم پہلو. اس کے بعد ہے 1.3 ہوم اکنامکس کا تعلق دوسرے مضامین سے. آپ نے ہوم اکنامکس کی 5 شاخوں کے بارے میں پڑھا. آئیے اب آپ کو یہ بتائیں کہ ہوم اکنامکس میں ان مضامین کے علاوہ اور کون کون سے مضامین شامل ہیں. ہوم اکنامکس دراصل بہت سے دوسرے مضامین کے اصولوں کو جمع کر کے تشکیل دیا گیا ہے. اس اعتبار سے ہوم اکنامکس میں سائنس کے بہت سے مضامین مثلا کیمیا، طبیعیات یعنی فزکس، بایولوجی، بیکٹیریالوجی کے ساتھ ساتھ آرٹ کے مضامین مثلا تاریخ، فلسفہ، فنون لطیفہ بھی شامل ہیں. نیز سوشل سائنسز کے مضامین مثلا عمرانیات، معاشیات اور نفسیات سے عقد شدہ تحقیقات بھی ہوم اکنامکس میں شامل کی گئی ہیں. لہٰذا ہوم اکنامکس ایک ایسا منفرد مضمون ہے جس میں آرٹ، سائنس اور سوشل سائنس کی برابر شمولیت ہے. اس کے بالکل سامنے ایک شکل نمبر 1.4 ہوم اکنامکس کے دوسرے مضامین سے تعلق. تو یہ تمام مضامین جس کا کہ میں نے نام لیا ہے یہ جو ہے ایک گول دائرے کی صورت میں مختلف دائروں کی صورت میں ان کے بنائے گئے ہیں مختلف دائرے، اور ان دائروں کو کے اندر ان مضامین کے نام لکھے ہوئے ہیں اور یہ مضامین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے گولا ایک بنایا، پہلے تو ایک بڑا سا گولا بنایا اس پہ لکھا ہے ہوم اکنامکس، پھر اس کے بعد اس کے کناروں پر ایک گولا بنایا گیا. ٹھیک ہے، یعنی دائرہ، گولا میں آپ کو کہہ رہی ہوں، آپ سے دائرہ کہیے گا. دائرے میں جیسے لکھا ہے عمرانیات، اب عمرانیات جس دائرے میں لکھا ہوا ہے نا تو وہی دائرہ کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے دائرے سے. اس کے اوپر ایک اور دائرہ بنایا جا رہا ہے جس کا آدھا حصہ اس پہ آ رہا ہے، اس پہ لکھا ہے فلسفہ، اور فلسفے والے دائرے کے اوپر ایک اور آدھا حصہ کسی اور کا آ رہا ہے، اس پہ اور دائرے کا آ رہا ہے، اس پہ لکھا ہے آرٹ. تو اس طرح یہ تمام مضامین جو ہے ایک دوسرے کو اوور لیپ کرتے ہوئے یہاں بنا دیے گئے. یعنی یہ بتانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمام مضامین ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں، کنیکٹڈ ہیں.
اچھا، اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے، ہوم اکنامکس آرٹس اور سائنس کے مضامین کو مجموعی طور پر پیش نہیں کرتا، بلکہ ان مضامین کے بنیادی اصولوں کو سمجھتے ہوئے ان تحقیقات اور تحریکات کو یکجا کر کے اپناتا ہے جس کا تعلق کنبے اور معاشرے سے ہو۔ اس طرح ہوم اکنامکس 5 بنیادی شاخوں کے علاوہ بہت سے ایسے متعلقہ مضامین پر مشتمل ہے جن کا تعلق آرٹس، سائنس، سوشل سائنس اور اطلاقی سائنس سے ہے۔ اس کے علاوہ ہوم اکنامکس کے 5 مضامین بھی آرٹس اور سائنس کے مختلف مضامین کی تحقیقات کی روشنی میں ترتیب دیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے الف متعلقہ مضامین ایک چارٹ بنایا ہے جس کے 3 کالمس ہیں، اور پہلے کالم میں لکھا ہے سائنس، دوسرے میں لکھا ہے سوشل سائنس اور تیسرے میں لکھا ہے آرٹ۔ سائنس والے کالمس میں لکھا ہوا ہے کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، بیکٹیریولوجی۔ سوشل سائنس والے میں لکھا ہوا ہے سائیکالوجی، عمرانیات یعنی سوشیولوجی، SOCIOLOGY سوشیولوجی، معاشیات، اکانومکس، ECONOMICS اکانومکس، اور آرٹ والے کالم میں لکھا ہوا ہے کمرشل آرٹ یعنی تجارتی آرٹ، فنون لطیفہ یعنی فائن آرٹس، ڈیزائننگ، تاریخ یعنی ہسٹری، لسانیات یعنی لینگویج۔ اس کے بعد ہے ایک اور دوسری فگر بھی بنی ہے فنی اور تکنیکی مضامین، جس میں پہلے ایک دائرہ بنایا اس پہ لکھا ہوم اکنامکس، اور پھر اس کے ساتھ 5 ایروز نکل رہے ہیں، اور ہر ایرو جو ہے ایک اور دوسرے دائرے کی طرف اپنا اس کا رخ کیا ہے، یعنی اس کی جو تیر کا نشان ہے وہ اس طرف جا رہا ہے۔ پہلا ہے غذا اور غذائیت، دوسرا ہے بچے کی نگہداشت، تیسرا ہے گھریلو انتظام، چوتھا ہے لباس اور پارچہ بانی، اور 5واں ہے تخلیقی آرٹ۔ اس کے بعد ہے شکل نمبر 1.5 ہوم اکنامکس کے الف متعلقہ اور بے فنی اور تکنیکی مضامین۔ نوٹ: ہوم اکنامکس کے فنی اور تکنیکی مضامین پڑھنے کے لیے بہت سے دوسرے مضامین پڑھنے ہیں جن کو متعلقہ مضامین کہا جاتا ہے۔ 1.4 خود آزمائی نمبر 1۔ نمبر 1، لڑکیوں کے لیے ہوم اکنامکس کی تعلیم کے 3 اہم مقاصد لکھیے۔ اس کے لیے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں، ہم نے 3 مقاصد آپ کو بتا دیے تھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، نیچے ہوم اکنامکس کی 5 شاخوں کے نام دیے گئے ہیں اور سامنے ان شاخوں کے آپ کے لیے افادیت غلط ترتیب لکھی گئی ہے۔ آپ نشان لگا کر صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے، مثلاً 1 سے 4 صحیح ترتیب ہے۔ نمبر 1 گھریلو انتظام، نمبر 2 بچے کی نگہداشت اور نشو و نما، نمبر 3 لباس اور پارچہ بانی، نمبر 4 تخلیقی آرٹس، نمبر 5 غذا اور غذائیت۔ اب اس کے سامنے انہوں نے لکھا ہے نمبر 1، آپ کنبے کے لیے مناسب لباس کا چناؤ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کنبے کے لیے مناسب لباس کا چناؤ کر سکتے ہیں کس چیز سے؟ ہے گھریلو انتظام۔ تو گھریلو انتظام آپ کر سکتے ہیں نمبر 4 پر، آپ اچھے منتظم بن سکتے ہیں اگر آپ یہ سیکھتے ہیں۔ نمبر 2 ہے بچے کی نگہداشت اور نشو و نما، تو اس کے لیے آپ جائیں گے نمبر 3 پر، آپ بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہے لباس اور پارچہ بانی، تو لباس اور پارچہ بانی کے لیے نمبر 1 پر لکھا ہے آپ کنبے کے لیے مناسب لباس کا چناؤ کر سکتے ہیں، یعنی جو سیکنڈ کالم میں لکھا ہوا ہے نا اس کے ساتھ آپ اسے میچ کر رہے ہیں۔ پھر نمبر 4 ہے تخلیقی آرٹس، تو آپ بہت سے ہنر سیکھ سکتے ہیں، نمبر 5 پہ ہے یہ۔ نمبر 5 غذا اور غذائیت، تو غذا اور غذائیت جو نمبر 5 پر ہے اس کا جواب لکھا ہوا ہے نمبر 2 پہ، آپ غذائیت سے بھرپور خوراک کا چناؤ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہے ہوم اکنامکس کے کوئی سے 6 متعلقہ مضامین روٹ سبجیکٹ کے نام لکھیے۔ نمبر 4 ہے ہوم اکنامکس کی 5 شاخوں کے نام لکھیے۔ اچھا، اس کے بعد ہے نمبر 2 ہوم اکنامکس کا تاریخی پس منظر۔ اچھا، یہ جو تمام آپ کی خود آزمائی ہیں، گرچہ اگر آپ پڑھیں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ آپ دوبارہ سے جب لیسن کو سنیں گے تو آپ کو اس کے جوابات مل جائیں گے، لیکن پھر بھی میری یہ کوشش ہوگی کہ میں ان سوالوں کے جوابات بھی آپ کو ایک الگ ویڈیو میں تمام خود آزمائی جو ہیں ان تمام کے جوابات آپ کو ضرور پرووائڈ کر دیے جائیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اب آ جائیے پوائنٹ نمبر 2 پہ، ہوم اکنامکس کا تاریخی پس منظر۔ دنیا کے ہر خطے اور مذہب میں
बच्चों की परवरिश, शौहर की खिदमत और घर और कुंबे की देखभाल औरत की अव्वली जिम्मेदारियों में शामिल है और वो अपनी जिम्मेदारियों को बखैर खूबी सर अंजाम देती आई है। लेकिन 19वीं सदी के अवाखिर और 20वीं सदी के आगाज़ में बहुत सी तब्दीलियाँ रौनमा हुईं, जिनसे ख़वातीन और ख़ुसूसन खातून खाना की जिम्मेदारियों में इजाफ़ा हुआ, जिसके नतीजे में उसे कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। इन तब्दीलियों में एक अहम तब्दीली औरतों की तालीमी सतह में इजाफ़ा है। घर की बच्चियाँ और लड़कियाँ जो कम सीनी में ही घरेलू उमूर सीखने और सरअंजाम देने में मसरूफ़ हो जाती थी, हुसूल तालीम के दौरान में घरेलू उमूर में उनकी शिरकत काफ़ी हद तक कम होने लगी और फिर तालीम हासिल करने के बाद उनकी सोच का रुख बदलने लगा। इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि लड़कियों को इस किस्म की तालीम दी जाए जो उनकी घरेलू ज़िंदगी में भी मुफीद साबित हो और बैरून खाना मसरूफ़ियत के साथ साथ वो घर की जिम्मेदारियों को भी सही तरीके से सरअंजाम देने में मददगार साबित हो सकें। तो इस पैराग्राफ को अगर आप समझना चाहें तो बहुत आसान सी बात है कि इस बात को समझ लीजिए कि दुनिया की हर औरत को खाना पकाना होता है और दुनिया की हर औरत को बच्चों को भी संभालना होता है और दुनिया की हर औरत को ये शौक़ होता है कि वो अपने घर को साफ़ सुथरा रखे। तो आप चाहे पढ़ लिख कर जॉब कर रही हों, आप पैसे कमा रही हों, अर्निंग कर रही हों, लेकिन उसके बावजूद बहरहाल आपको अपने घर, अपने बच्चों, अपने शौहर को देखना है, अपने कुंबे को देखना है और उनकी सेहत का ख्याल करना है, उनकी वेल बीइंग के बारे में हमेशा कंसर्न रखना है। तो ये अमूमन दुनिया के हर माशरे में औरत ही की ज़िम्मेदारी समझी जाती है और औरत इसे करने में खुशी भी महसूस करती है। उसे अच्छा लगता है कि उसके घर वाले अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाएँ, उनके चेहरों पर सेहतमंदी नज़र आए और वो खुशबाश हों। लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि वो इन तमाम उमूर को सीखें भी। पहले ज़माने में तो ये होता था ना कि घर में माएँ ही सिखा दिया करती थी। अक्सर एक जुमला होता ना, पराए घर जाना है, वहाँ काम करना होगा, खाना बनाना होगा, बच्चे भी संभालने होंगे, बड़ों की इज़्ज़त करनी होगी, घर वालों का ख़्याल करना होगा। तो ये तमाम मैनेजमेंट जो है वो घर में माँ शुरू से ही तरबियत दे दिया करती थी। लेकिन अब चूँकि बच्चियाँ घर में होती ही नहीं हैं, सुबह स्कूल चली जाती हैं, फिर दोपहर में वापस आती हैं या फिर बड़ी होती हैं तो कॉलेज चली जाती हैं, फिर यूनिवर्सिटी चली जाती हैं, तो मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ़ मज़ामीन पढ़ने में ये वक्त ही नहीं मिलता कि घर में खाना कैसे पकाया जाए। तो जो बच्चियाँ ऐसा नहीं जान पाती हैं उनके लिए मज़ामीन बेइंतहा मददगार हैं। तो अब आइए आगे पढ़ते हैं। इसी अहमियत के पेश नज़र होम इकनॉमिक्स को एक बाज़ाब्ता साइंसी इल्म की हैसियत से राइज किया गया। इस मज़मून का बाकायदा आगाज़ 19वीं सदी में अमेरिका से हुआ और 20वीं सदी में इसका दायरा कार यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक के अलावा एशिया के तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक तक वसी हो गया। 2.1 है पाकिस्तान में होम इकनॉमिक्स की तालीम। दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी होम इकनॉमिक्स की तालीम की ज़रूरत महसूस की गई और लड़कियों के लिए इस तालीम को मुफीद और कारआमद करार दिया गया। वज़ारत तालीम की तरफ से पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों लाहौर, कराची और पेशावर में होम इकनॉमिक्स के कॉलेज कायम किए गए। इन कॉलेजों में आला सतह की ख़ास डिग्री कोर्स पेश किए जाते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सतहों पर होम इकनॉमिक्स की तालीम, अभी एक पूरा उन्होंने फ़्लो चार्ट बनाया हुआ है। लाहौर, कराची और पेशावर में MSc होता है, फिर उसके बाद MSc का एक बॉक्स बनाया है, उसमें MSc लिखा है। MSc से 2 बॉक्स नीचे निकल रहे हैं, दो लाइनें निकल रही हैं जो कि 2 बॉक्सेस में जा रही हैं, वो है BSc और BA मुबादियात होम इकनॉमिक्स। ये जो है इसके बराबर में लिखा है कि लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद और हैदराबाद, यानी ये 1 2 3 4 5 शहरों में आप ये डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसके बाद है ये दोनों से 2 लाइन निकल रही है, वो नीचे आ रही है FA मुबादियात होम इकनॉमिक्स। फिर उससे नीचे एक लाइन आ रही है जो उससे रिलेटेड है FSC, लाहौर, कराची, हैदराबाद, पेशावर, इस्लामाबाद में FSC होता है। और उससे नीचे जो लाइन आ रही है वो है सानवी स्कूल सर्टिफिकेट होम इकनॉमिक्स और इसके बराबर में लिखा है सानवी स्कूल सर्टिफिकेट होम इकनॉमिक्स ग्रुप। और ये दोनों जो बॉक्सेस हैं ये कनेक्ट हुए हैं लाइंस के ज़रिए मिडिल स्कूल होम इकनॉमिक्स ज़राई तकनीकी तालीम से। शक्ल नंबर 1.6 पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सतहों पर होम इकनॉमिक्स की तालीम। थोड़ा सा आपके समझने के लिए मैं इसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि ये आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए ये जो पिक्चर है इसमें कुछ ऐसा है कि सबसे जो हाईएस्ट तालीम होती है ना वो MSc है, ठीक है, अभी तक इसमें जो इस चार्ट में बनाया गया है। अब MSc कब होता है? जब आप या तो BSc करते हैं या फिर आप BA करते हैं। BSc करके आप MSc करते हैं या BA मुबादियात होम इकनॉमिक्स करके भी आप MSc करते हैं। MSc लाहौर, कराची और पेशावर में होता है और BSc और BA मुबादियात होम इकनॉमिक्स जो है वो लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, हैदराबाद 5 शहरों में होता है। अब
BSc کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے ضروری کہ آپ FA کریں، اور FA کریں گے آپ مبادیات ہوم اکنامکس میں. پھر اس کے بعد آپ FA کرنے کے لیے FA بھی کر سکتے ہیں اور آپ FSc بھی کر سکتے ہیں. جیسے اوپر ہم نے BSc اور BA کر رہے ہیں نا، اسی طرح یہ FSc بھی ہو سکتا ہے. یہ کہاں کہاں ہوگا؟ لاہور، کراچی، حیدرآباد، پشاور اور اسلام آباد میں. اب FSc تک پہنچنے سے پہلے آپ کو کرنا پڑے گا ثانوی اسکول سرٹیفکیٹ ہوم اکنامکس گروپ سے، یا ثانوی اسکول سرٹیفکیٹ مبادیات ہوم اکنامکس، یعنی میٹرک کرنا پڑے گا. اور میٹرک کرنے سے پہلے آپ کو کرنا پڑے گا 8ویں پاس کرنی پڑے گی، یعنی مڈل اسکول ہوم اکنامکس زرعی تکنیکی تعلیم. یہ ہو گیا آپ کا ٹوٹل فلو چارٹ. یعنی اس کو آپ الٹا کر کے دیکھیں گے تو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ پہلے 8ویں پاس کی، 8ویں پاس کرنے کے بعد میٹرک پاس کی، میٹرک پاس کرنے کے بعد آپ نے انٹر کیا، انٹر کرنے کے بعد آپ نے گریجویشن کیا، گریجویشن کے بعد آپ ماسٹرز پر چلے گئے. تو آپ چاہے اوپر سے بنا لیں یا چاہے نیچے سے بنا لیں، ایک ہی بات ہے. اچھا جناب، اس کے بعد ہم مزید آگے پڑھتے ہیں. یہ کالج پہلے ہوم اینڈ سوشل سائنس کے نام سے قائم ہوئے اور بعد میں انہیں ہوم اکنامکس کالجوں کا نام دیا گیا. یہ کالج ہوم اکنامکس کے تمام شعبوں کی سہولتوں اور ساز و سامان سے آراستہ ہیں اور ان میں اعلیٰ تربیت یافتہ معلمات تعلیم دیتی ہیں. ان کالجوں میں BSc MSc کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. حکومت پاکستان نے مڈل سطح پر جن زرعی اور تکنیکی مضامین کو نصاب کے علاوہ نصاب کے لازمی جز کے طور پر شامل کیا ہے، ان میں ہوم اکنامکس بھی شامل ہے. ثانوی سطح پر بھی ہوم اکنامکس کو پیشہ ورانہ تربیتی مضامین کی فہرست پر شامل کیا گیا ہے. آرٹس گروپ لینے والی طالبات کے لیے لازمی ہے بشرط یہ کہ ان اسکولوں میں ضروری سہولتیں موجود ہوں. اس طرح ہوم اکنامکس اختیاری مضمون کے طور پر بھی موجود ہے. بعض اسکولوں میں ہوم اکنامکس گروپ میں پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہوم اکنامکس کے تمام مضامین پڑھائے جاتے ہیں، تفصیل سے پڑھائے جاتے ہیں. تمام اسکولوں میں ہوم اکنامکس گروپ موجود نہ ہونے کی بڑی وجہ لیبارٹری اور سامان کے وسائل کی کمی ہے، لیکن حکومت کوشش کر رہی ہے کہ بڑھتے ہوئے وسائل کے ساتھ ثانوی اسکولوں میں ہوم اکنامکس گروپ کو عام رائج کیا جائے. FA اور BA کی سطح پر یہ مبادیات ہوم اکنامکس کا مضمون آرٹس کے دوسرے مضامین کے ساتھ اختیاری مضمون کی حیثیت سے پڑھایا جائے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ تعلیم برائے خواتین کی طرف سے بھی مختلف سطحوں پر ہوم اکنامکس کے کورس پیش کیے جاتے ہیں. 2.2 ہے خود آزمائی نمبر 2. صحیح جواب کا انتخاب کر کے اس کے آگے صحیح کا نشان لگائیے. عورت کی اولین ذمہ داری میں کون سا کام شامل ہے؟ نمبر 1 گھریلو اشیاء کی خریداری، نمبر 2 بچوں کی دیکھ بھال، نمبر جیم گھریلو اخراجات کا حساب، نمبر دار مہمانوں کی خاطر تواضع. اب اس میں جو صحیح جواب ہو اس کے آگے آپ ٹک کا نشان لگا لیجیے. آپ کی سہولت کے لیے خود آزمائی نمبر 2 کے جوابات کے صحیح جوابات کے نشانات میں ہی لگا دیے ہیں. پہلا سوال ہے عورت کی اولین ذمہ داری میں کون سا کام شامل ہے؟ تو الف ہے گھریلو اشیاء کی خریداری، ب ہے بچوں کی دیکھ بھال، جیم ہے گھریلو اخراجات کا حساب، دال ہے مہمانوں کی خاطر تواضع. تو الف جواب گھریلو اشیاء کی خریداری، جبکہ میری نظر میں ہونا چاہیے یہ بچوں کی دیکھ بھال. بہرحال آپ کی کتاب میں جو لکھا ہے وہ یہی ہے. ہوم اکنامکس کی باقاعدہ تعلیم کا آغاز کب اور کہاں ہوا؟ سوال نمبر 2 ہے. تو اس میں آپ کے پاس آپشن ہے 18ویں صدی میں یورپ میں، نمبر B 20ویں صدی میں جنوب مشرقی ایشیا میں، اور جیم ہے 19ویں صدی میں امریکہ میں. یہی آپ کا صحیح جواب ہے 19ویں صدی میں امریکہ میں، اور دال آپشن ہے 19ویں صدی میں یورپ میں. سوال نمبر 3 ہے ہوم اکنامکس کی اعلیٰ تعلیم کے کالج کن 3 شہروں میں ہیں؟ الف ہے لاہور، کراچی، کوئٹہ، ب ہے اسلام آباد، حیدرآباد، لاہور، اور جیم ہے لاہور، کراچی، پشاور. تو ہم نے MSc کا دیکھا تھا کہ MSc جو ہے وہ لاہور، کراچی اور پشاور میں ہوتی ہے. اس کے بعد نمبر دال بھی آپشن دیا ہوا انہوں نے پشاور، حیدرآباد، لاہور، لیکن صحیح ہے جیم. نمبر 4 ہے افادیت کے اعتبار سے مڈل کی سطح پر ہوم اکنامکس کے مضمون کو کس حیثیت سے نصاب میں شامل کیا گیا ہے؟ آپشن ہے اختیاری مضامین، لازمی مضمون، فنی اور تکنیکی مضمون، زرعی اور تکنیکی مضمون. تو جواب ہے زرعی اور تکنیکی مضمون یعنی دال. نمبر 5 ہے افادیت کے اعتبار سے ثانوی سطح پر ہوم اکنامکس کے مضمون کو کس حیثیت سے نصاب میں شامل کیا گیا ہے؟ آپشنز آپ کے پاس ہیں لازمی مضمون، پیشہ ورانہ تربیتی مضمون، فلاحی مضمون یا اختیاری مضمون. تو جواب ہے پیشہ ورانہ تربیتی مضمون. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 3 ہے یعنی چیپٹر 3 آپ کا ہے کنبے کی روزمرہ زندگی میں ہوم اکنامکس کی حیثیت. جس طرح کسی فرد کی شخصیت کا کنبے کی زندگی سے گہرا تعلق ہے، اسی طرح قومی ترقی اور معاشرتی زندگی کا کنبے کی زندگی سے براہ راست تعلق ہے. گویا معاشرے کی فلاح و بہبود اور ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ فرد کو کنبے کی زندگی میں
کنبے کی زندگی میں نشو و نما کی بہترین مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ مطمئن اور پرسکون زندگی گزار سکیں۔ ہوم اکنامکس کا مضمون اسی اہمیت کے پیش نظر ترتیب دیا گیا ہے تاکہ فرد کو کنبے کی روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل کے بارے میں اس کورس کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ ذیل میں ہم چند ایک اہم گھریلو امور کا ذکر کرتے ہیں جن پر ہوم اکنامکس کے مضمون میں خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ 3.1 ہے باہمی میل جول کو خوشگوار بنانا۔ بالعموم کنبے میں بچے، بوڑھے، جوان، ہر عمر کے لوگ ہوتے ہیں اور مختلف عمر کے لوگوں کی ضروریات اور مصروفیات میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ اور پھر کنبے میں ہر شخص منفرد شخصیت اور مزاج کا مالک ہوتا ہے۔ اکثر اوقات شخصیت اور مزاج کے فرق کی وجہ سے رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں اور گھر کا ماحول ناخوشگوار ہو جاتا ہے۔ ہوم اکنامکس کے مضمون میں رہنمائی کی جاتی ہے کہ مختلف عمر کے لوگوں کی بنیادی معاشرتی اور نفسیاتی ضروریات کو کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے تاکہ تمام افراد خانہ مطمئن زندگی گزار سکیں۔ نیز وضاحت کی جاتی ہے کہ باہمی میل جول کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا احترام کرنا کس قدر ضروری ہے۔ لڑکیوں کے لیے ہوم اکنامکس کی تعلیم کے اس پہلو کی اہمیت خصوصاً شادی کے بعد معلوم ہوتی ہے جب انہیں شوہر کے علاوہ اپنے سسرال کے ساتھ بھی نباہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ باہمی میل جول کو خوشگوار بنانے کے اصولوں سے واقف ہوں تو انہیں کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آتی اور وہ جلد ہی سسرال میں اپنا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو باہمی میل جول کی بات ہے، یہ اگر ہمارے اندر نہیں ہو تو پھر ہم لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم ہمیشہ اپنی انڈیویجویلٹی ہی کی بات کریں نا کہ ہمیں یہ پسند ہے، میں یہ چاہتی ہوں، میں یہ، تو اس میں پھر آپ ہم نہیں بنتے، پھر آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات نہیں بنتے، پھر آپ لوگوں کی دلوں میں اپنی جگہ نہیں بنا پاتے ہیں۔ اور جب آپ شادی بیاہ کر کے کسی دوسرے کے گھر جاتے ہیں تو آپ اکیلے ہوتے ہیں، وہ پورا کنبہ ہوتا ہے اور آپ کو ظاہر ہے کہ میجورٹی از اتھارٹی، تو آپ کو میجورٹی کی بات ماننے کی عادت ہونی چاہیے، تبھی آپ ان کے دل میں اپنا گھر کر سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب جو یہ نیوکلیس فیملیز کا جو ایک شور شرابہ ہوا ہے نا کہ ہم بس میاں بیوی رہیں گے الگ، تو پھر بہت سارے مسائل بھی اس کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں۔ جب مل جل کر لوگ رہتے تھے تو بہت ساری چیزیں لوگ ایک دوسرے سے سیکھتے بھی تھے، ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے اور اس طرح ایک خوشگوار زندگی بسر کرتے تھے۔ اور آپس میں اگر کبھی میاں بیوی میں لڑائی بھی ہو جائے تو جو گھر کے بزرگ ہوتے تھے اس میں صلح کروا دیا کرتے تھے۔ لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں کسی کی دخل اندازی پسند نہیں کرتے ہیں، تو رزلٹ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ لڑائی ہوئی اور اس کے بعد طلاق۔ تو طلاق کی جو شرح ہمارے ملک میں بھی اب بڑھ رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے عدم برداشت پیدا ہو گئی ہے، اور عدم برداشت کی وجہ یہ ہے کہ ہم کنبے میں رہ ہی نہیں رہے، لوگوں کے ساتھ رہ ہی نہیں رہے۔ جب ہم لوگوں کے ساتھ رہیں گے، لوگوں سے باتیں کریں گے، لوگوں کو سمجھیں گے، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ جو ان کی شخصیت مختلف ہے، اس کا مختلف ہونا ہی کتنا اچھا ہے اور یہی خوبصورتی بھی ہے۔ اب آ جائیے 3.2 پر، آمدنی اور اخراجات کا حساب۔ آمدنی اور اخراجات میں توازن پیدا کرنا تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ اکثر اوقات محدود آمدنی اور لامحدود اخراجات کی بنا پر گھریلو اخراجات کنبے کی آمدنی سے تجاوز کر جاتے ہیں اور گھر کی منتظمہ کو ذہنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ہوم اکنامکس میں آمدنی اور اخراجات کا حساب رکھنے کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے۔ محدود آمدنی میں اخراجات کو پورا کرنے کی تدابیر بتائی جاتی ہیں۔ آمدنی اور اخراجات کا بجٹ بنانے اور آمدنی کو بڑھانے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں اور آمدنی اور اخراجات میں توازن پیدا کر کے بچت کے طریقے سکھائے جاتے ہیں تاکہ ضرورت کے وقت کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ 3.3 ہے بچوں کی دیکھ بھال۔ بچے قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی دیکھ بھال، تربیت اور نشو و نما کو ہر ممکن طریقے سے بہتر بنانا نہایت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں اس امر پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ اکثر اوقات ناواقفیت اور لاپرواہی کی بنا پر بچوں کی تربیت اور نشو و نما میں کوئی کمی رہ جاتی ہے جو بچے کے مستقبل پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ ہوم اکنامکس بچے کے نشو و نما کے مختلف مراحل، بچے کی غذا، صحت، ذہنی جسمانی نشو و نما، تعلیم و تربیت غرض کے ہر پہلو اور مسئلے پر جدید علوم کے حوالے سے روشنی ڈالی جاتی ہے۔ ان مراحل کے بارے میں آپ یونٹ نمبر 9 میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس کے لیے بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ دیکھیے کہ جو اتنے نفسیاتی مسائل آج کل ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں رہے ہیں اور ہمیں سمجھنا نہیں آتا ہے۔ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ایک زندگی گزار چکے ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہوتی ہیں، تو ان کی لرننگ میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، لہٰذا وہ اپنے چھوٹوں کو وہ بات بتا دیتے ہیں، جس سے بچوں کی تربیت کرنا، انہیں سمجھانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگ یا تو ان کی مار پٹائی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو مار پیٹ کے صحیح کیا جائے،
یا پھر بہت ہی زیادہ لاڑ پیار کر کے ان کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں. تو دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے، توازن ہونا چاہیے. آپ پیار بھی کریں اور آپ اس کے ساتھ ساتھ ان کی اچھی تربیت بھی کریں. اور یہ سحری کی تو سب کی سب چیزیں جو ہیں یہ سیکھنے سے ہی آتی ہیں، سیکھے بغیر نہیں آ سکتی. یا تو آپ کتابیں پڑھ کے سیکھ لیجئے یا اپنے گھر کے بزرگوں سے سیکھ لیجئے، یہ اب آپ کا انتخاب ہے. تو ہوم اکنامکس بہرحال چونکہ لوگ بزرگوں سے نہیں سیکھ رہے ہیں تو لہٰذا اب کتابوں سے سکھایا جا رہا ہے. اب آ جائیے 3.4 پر، گھریلو امور میں مہارت. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عورت کی روزمرہ زندگی میں کئی ایک گھریلو امور کو انجام دینا شامل ہے، مثلا کھانا پکانا، سینا پرونا، کپڑے دھونا، صفائی کرنا، برتن دھونا وغیرہ. ان تمام کاموں کو کرنے کے لیے نہ صرف خاص مہارت کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ بہت سا وقت اور قوت بھی درکار ہوتی ہے. ہوم اکنامکس کی تعلیم لڑکیوں کو اس قسم کی تربیت دیتی ہے کہ وہ موجودہ دور کے تقاضوں اور کنبے کی ضروریات کے پیش نظر مختلف گھریلو امور کو انجام دینے کے لیے ایسا جدید طریقہ کار پیش کرے جس میں کم سے کم وقت، قوت استعمال ہو اور جو تمام اہل خانہ کے لیے بیک وقت مفید اور قابل قبول ہو. اس طرح ہوم اکنامکس لڑکیوں کو ایک بھرپور شخصیت کی تشکیل میں مدد دیتی ہے. 3.5 ہے رہائش سے متعلق مسائل. آج کل کے دور میں محدود وسائل اور محدود آمدنی کی بنا پر رہائش حاصل کرنا ایک اہم گھریلو مسئلہ ہے. چاہے مسئلہ مکان کی تعمیر کا ہو یا کرائے کا مکان حاصل کرنے کا، کنبے کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ رہائشی سہولتیں مثلاً گیس، پانی، بجلی وغیرہ کی فراہمی بھی کنبے کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے. ان تمام مسائل کے حل کے لیے ہوم اکنامکس حقائق کی روشنی میں کئی ایک اصول وضع کرتی ہے جو کنبے کی مشکلات کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ یہ مضمون گھر کو صاف ستھرا رکھنے اور آرام دہ بنانے اور گھر کی آرائش کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے. تو یہ تو ایک بہت ہی اہم بات ہے جو کہ ضرور پتہ ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو بہتر بنایا جا سکے، پرسکون بنایا جا سکے. اب آ جائیے نمبر 4 پر، دیہی علاقوں کے مخصوص مسائل اور ہوم اکنامکس کی تعلیم. ہوم اکنامکس ایک ایسا منفرد مضمون ہے جو زندگی کے ہر پہلو اور معاشرے کے ہر طبقے کی ضروریات اور رہن سہن کے مطابق سائنسی علوم کی جدید تحقیقات کی روشنی میں مفید اور کارآمد اصول مرتب کرتا ہے. یہ علم محض شہری زندگی کے ساتھ ساتھ دیہی زندگی کے مسائل کا بغور جائزہ کرتے ہوئے ان ضروریات زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بے حد مفید معلومات فراہم کرتا ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں. 4.1 یقیناً ہوگا یہ جو ہمارے پاس کٹا ہوا ہے. دیہی اصولوں سے واقفیت. ہمارے ہاں دیہاتوں میں مقیم 80% افراد کا پیشہ زراعت ہے، لیکن ہمارے زراعت پیشہ بھائیوں کی اکثریت جدید زرعی مشینوں اور سہولتوں سے ناواقف ہے. ہوم اکنامکس کے ذریعے ان زرعی سہولتوں کے بارے میں معلومات کو دیہاتوں میں پہنچایا جا سکتا ہے. مختلف ممالک میں ہوم اکنامکس کے ذریعے دیہاتی ترقی کے مختلف پروگراموں پر کام ہو رہا ہے اور ہمارے یہاں بھی مختلف سطحوں پر اس مضمون کے نصاب میں دیہی ترقی کے پہلو پر توجہ دی جا رہی ہے. 4.2 ہے صحت اور صفائی کا مسئلہ. صحت کا معیار صفائی پر منحصر ہے اور ناخواندگی کی بنا پر ہمارے دیہات میں مقیم بیشتر لوگ حفظان صحت کے اصولوں سے ناواقف ہیں اور اس ناواقفیت کی بنا پر بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں. مثلاً بہت سی بیماریاں محض گندگی کی وجہ سے پھیلتی ہیں. یہ تو اب شہروں میں بھی ہے، جگہ جگہ کچرا پڑا ہوا ہے اور بہت سی بیماریاں پھیل رہی ہیں. بہرحال نیز دیہاتوں میں کوڑا کرکٹ اور انسانی فضلے کو ٹھکانے لگانے کا کوئی مناسب انتظام نہیں ہے. شہر میں بھی ایسا ہی ہے بہرحال، جس سے مکھیاں اور مچھر پیدا ہوتے ہیں جو بیماریوں کا محرک بنتے ہیں. ان سب مسائل سے نمٹنے کے لیے ہوم اکنامکس کی تعلیم حفظان صحت کے اصولوں پر شخصی صفائی، گھر، محلے اور ماحول کی صفائی کی اہمیت سے روشناس کراتی ہے. اس کے بعد ہے 4.4 محدود مسائل سے پیدا ہونے والے مسائل. پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جو ہمارے وسائل بہت محدود ہیں، جس کی بنا پر ملک کو بہت سے مسائل درپیش ہیں. خصوصاً ہمارے دیہاتوں میں محدود وسائل سے پیدا ہونے والے مسائل بے شمار ہیں. ان میں سے چند ایک کا ذکر جہاں ہوم اکنامکس کی تعلیم مددگار ثابت ہو سکتی ہے ہم یہاں کرتے ہیں. نمبر 1 اعلیٰ تعلیم. ہمارے ہاں خواندگی کی شرح بہت کم ہے. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وسائل کی کمی کی بنا پر دیہاتوں میں تعلیمی سہولتیں میسر نہیں ہیں. بیشتر دیہاتوں میں ابتدائی تعلیم کی سہولت
تعلیم کی سہولت میسر ہے اور وہاں بھی خواتین کی شرح تعلیم بہت کم ہے، جس کی وجہ سے انہیں گھریلو زندگی سے منسلک بہت سے مسائل اور ان کے حل کے بارے میں مناسب شعور نہیں ہوتا۔ اس اہمیت کے پیش نظر مڈل اور میٹرک کی سطح پر کچھ اہم گھریلو مسائل کے بارے میں ہوم اکنامکس کے ذریعے معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے مناسب خوراک۔ دیہات کا ایک اور بڑا مسئلہ مناسب غذا کی اہمیت سے روشناس کرانا ہے۔ قلیل آمدنی والے لوگوں کو اچھی قسم کی خوراک میسر نہیں ہوتی، نیز بیشتر لوگوں کو غذائیت کے اصولوں سے بھی واقفیت نہیں ہے۔ انہیں معلوم نہیں کہ متوازن غذا کیا ہے اور کیوں ضروری ہے، اور جسم میں مختلف عوامل کے لیے کون کون سی غذائی اجزاء کی کس مقدار میں ضرورت ہوتی ہے۔ ہوم اکنامکس کے تحت انہیں روزانہ کھانے میں مختلف غذائی اجزاء کے چناؤ میں مدد دی جاتی ہے تاکہ ان کی صحیح نشو و نما ہو سکے۔ نمبر 3 ہے رہائشی سہولتیں۔ محدود وسائل سے پیدا ہونے والا ایک بڑا مسئلہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو معیاری رہائشی سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ دیہی گھرانوں کی رہائشی ضروریات ان کے رہن سہن کے مطابق اور ان کے وسائل کی مناسبت سے شہری گھرانوں سے ہر لحاظ سے مختلف ہیں۔ شہروں کی طرح دیہاتوں میں رہائش سے متعلق سب سے اہم مسئلہ مکینوں کو صاف پانی مہیا کرنا اور گندے پانی اور غلاظت کا نکاس ہے۔ اس کے بعد کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کا انتظام، پکی سڑکوں کی تعمیر اور پکے مکانوں کی تعمیر کا مسئلہ ہے۔ ہوم اکنامکس کے مضامین ان تمام مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے اور طلبہ کو رہائشی مسائل حل کرنے کا شعور دیا جاتا ہے۔ نمبر 4 ہے قلیل آمدنی یعنی کم آمدنی۔ محدود وسائل سے پیدا ہونے والے مسائل میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دیہی علاقوں میں رہنے والے بیشتر لوگوں کی آمدنی بہت قلیل ہے یعنی بہت کم ہے، جس میں کنبے کی پرورش اور گھریلو اخراجات کو پورا کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ہوم اکنامکس کے مضمون میں خواتین کو زیادہ تر ایسے ہنر سکھائے جاتے ہیں جن سے نہ صرف وہ گھریلو ضروریات کو پورا کر کے کچھ رقم بچا سکتی ہیں، بلکہ اس ہنر کو وہ آمدنی میں اضافے کے طور پر بھی استعمال کر سکتی ہیں، بلکہ ضرورت کو پورا کر کے کچھ رقم بچا سکتی ہیں، بلکہ اس ہنر کو وہ آمدنی میں اضافے کے طور پر بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ 4.4 خود آزمائی نمبر 3۔ نمبر 1 یونٹ میں دیے گئے کنبے کے روزمرہ زندگی کے مسائل لکھیے اور مزید 3 ایسے روزمرہ زندگی کے مسائل لکھیے جہاں آپ کے خیال میں ہوم اکنامکس کی تعلیم مددگار ہو سکتی ہے۔ ابھی انہوں نے ایک تو 5 بنایا ہوا ہے، 5 سے گنتی لکھی ہوئی، اور ایک 1 2 3 لکھا ہوا ہے، یعنی آپ نے یہ 3 ایسے روزمرہ زندگی کے مسائل لکھنے ہیں جہاں آپ کے خیال میں ہوم اکنامکس کی تعلیم مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اور 5 آپ نے روزمرہ زندگی کے مسائل لکھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 ہے نیچے دیے گئے جملوں کی ترتیب درست کیجیے۔ نمبر 1 آمدنی اور اخراجات میں توازن پیدا کرنے کے لیے نمبر 1 پہ لکھا ہے ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 2 بجٹ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو نمبر 2 اس کا صحیح جواب ہے کہ بجٹ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ہے باہمی میل جول کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھا جائے، اس کا صحیح جواب یہ ہوگا جو کہ نمبر 1 پہ لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے نمبر 3 پہ گھریلو امور میں مہارت حاصل کرنے سے جسمانی اور ذہنی نشو و نما پر توجہ دی جانی چاہیے۔ نمبر 4 ہے لڑکیوں کو بھرپور شخصیت کی تشکیل میں مدد ملتی ہے، تو گھریلو امور میں مہارت حاصل کرنے سے لڑکیوں کو بھرپور شخصیت کی تشکیل میں مدد ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے بچوں کی مناسب دیکھ بھال کے لیے جسمانی اور ذہنی نشو و نما پر توجہ دینی چاہیے ہے، یعنی نمبر 3 پہ جو لکھا ہوا ہے اس کو ہم دوبارہ دہرا دیتے ہیں۔ کالم نمبر 1 پہ جو لکھا ہے آمدنی اور اخراجات میں توازن پیدا کرنے کے لیے، تو اس کا جواب کالم نمبر 2 کے نمبر 2 پر ہے، یعنی بجٹ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کالم نمبر 1 میں نمبر 2 پہ جو لکھا ہوا ہے باہمی میل جول کا خوشگوار بنانے کے لیے، اس کا جواب کالم نمبر 2 کے نمبر 1 پر لکھا ہے، ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھا جائے۔ کالم نمبر 1 میں نمبر 3 پہ لکھا ہے گھریلو امور میں مہارت حاصل کرنے سے، کالم نمبر 2 کے 4 پر لکھا ہے لڑکیوں کو بھرپور شخصیت کی تشکیل میں مدد ملتی ہے۔ پھر کالم نمبر 1 میں یہ آپ کے 4 ہو گئے۔ بچوں کے نمبر 4 بچوں کی مناسب دیکھ بھال کے لیے، کالم نمبر 2 میں لکھا ہے نمبر 3 پر جسمانی اور ذہنی نشو و نما پر توجہ دینی چاہیے ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے یونٹ میں دیہی علاقوں کے مخصوص مسائل اور ہوم اکنامکس کی تعلیم کے عنوان کے تحت مندرجہ ذیل مسائل کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی ترتیب درست کریں اور آپ کے خیال میں اس کے علاوہ مسائل کے حل کے لیے ہوم اکنامکس کی تعلیم مددگار ہو سکتی ہے، ان کے بارے میں لکھیں۔
تو جناب ترتیب میں انہوں نے لکھا ہے: نمبر 1 محدود وسائل کا انتظام، نمبر 2 اعلیٰ تعلیم، نمبر 3 رہائشی سہولتیں، نمبر 4 جدید زرعی اصولوں سے واقفیت، نمبر 5 قلیل آمدنی، نمبر 6 مناسب خوراک، نمبر 7 صحت اور صفائی کا مسئلہ۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مزید مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ اب جوابات ہیں آپ کے پاس نیکسٹ پیج پر، تو آپ اس سے بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو ترتیب کے لیے لکھا گیا وہ لکھا ہے کہ 1 2 3 4 5 6 7 جواب کے لیے حصہ دیکھیے آپ 4.3 4.2 4.1 اور 4۔ تو الحمدللہ یہ آپ کا یونٹ نمبر 1 ہوم اکنامکس کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ایک ساتھی نے ہم سے کہا تھا کہ آپ 209 بھی ضرور پڑھ کر ہمیں سنائیے، تو آپ کی فرمائش پر میں یہ تمام ویڈیوز کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے ضرور سہولت ملے گی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور باقی تمام لوگوں کو بھی ملے گی۔ اور ایک بات بہت ضروری جو مجھے آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو چینل ہے اس کے انالٹکس میں نے دیکھا ہے کہ 84% لوگ ایسے ہیں کہ جو ہماری ویڈیو سے فائدہ تو اٹھا رہے ہیں لیکن انہوں نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے یا وہ ہمارے پاس کمنٹس بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے، بلکہ گزارش کیا ہے، میں صرف آپ کو ایک بات بتا دیتی ہوں، یقیناً آپ کے دل کو لگے گی۔ قرآن پاک میں ہے: هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم اگر آپ کے لیے ایک سہولت فراہم کر رہے ہیں تو پھر آپ پر بھی بنتا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو آپ کی طرف سے یہ ہم پر ایک احسان ہوگا یقیناً، اور یقیناً یہ باقی تمام لوگوں کے لیے بھی آسانی کا باعث بنے گا، کیونکہ آپ جتنا زیادہ لائک کریں گے اور کمنٹس کریں گے اور سبسکرائب کریں گے، اس ویڈیو کو بہت سارے ضرورت مند لوگوں تک پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں گے اور ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں گے کہ آپ کو کیا آسانیاں ہوئیں۔ اور جس طرح ہمارے ساتھی نے فرمائش کر کے ہم سے کہا تھا کہ 209 ہوم اکنامکس، جنرل ہوم اکنامکس کو ضرور پڑھ لیجیے، ہمیں اس کی بھی آڈیو بک چاہیے ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ میں سے بھی کسی کو کسی خاص چیپٹر کی، کسی خاص کتاب کی آڈیو بک چاہیے ہو جو کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے متعلق ہو یا باہر کسی اس میں جس میں کاپی رائٹ کا ایشو نہ آتا ہو، تو آپ ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اسے ضرور آپ کے لیے پڑھوں اور آپ کے لیے آسانی پیدا کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔